امام عسکری علیہ السلام کے بدن سے نکلا تھا. کل کی گفتگو میں وہ ابھی آ رہا ہے. تو سفید خون جب نکلا تو اس وقت اس میں بالکل نمک کی طرح تھا. ایک روایت ایسی ملتی ہے، ایک گروہ روایت ایسی ملتی ہے، اور دوسری قسم کی روایت ملتی ہے کہ سفید خون جو امام عسکری علیہ السلام کے بدن سے نکلا تھا وہ بالکل سفید دودھ جیسا تھا. یہ دو قسم کی روایات ہمارے پاس آئی ہیں. یا کوئی فرما رہا کہ بعض اخبار میں نمک کی طرح خرج منہ دم ابیض کأنہ الملح، سفید خون نکلا گویا کہ وہ نمک کی طرح تھا. وفی بعض الآخر خرج من مثل اللبن الحلیب، جس طریقے سے دودھ ہوا کرتا ہے اس طریقے کا خون نکلا تھا. بعض دوسری روایت میں ایسا ہے. تو دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں. اور کبھی کبھی قضیہ ایک طرف ہوا کرتا ہے، قضیہ دو طرف ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہر پیش امام کو عادل ہونا چاہیے، لیکن ہر عادل کو پیش امام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اس میں بھی یہی قضیہ ہے کہ جو سفید خون نکلے گا وہ امام و نبی ہی ہوگا، لیکن ہر سفید خون نکلنے والے میں تو یہ معیار ہے، لیکن ہر نبی و امام میں سفید خون ہونا کوئی ضروری نہیں. ایک طرفی قضیہ ہے. وہ تو اللہ کو پوچھا جائے کہ بھئی آپ بتائیے کیا ہے. البتہ اب علمی گفتگو شروع ہو رہی ہے. ابھی تک تو مقدمہ سازی تھی اس خون کے سلسلے. اب علمی گفتگو یہ ہے کہ اگر سفید رنگ آ جانے کے باوجود ماہیت و حقیقت خون باقی ہے تو عمومی قاعدہ خون کے نجس ہونے کا آ جائے گا، یعنی اس خون کو نجس سمجھا جائے گا، کیونکہ عمومیت سارے خون کو نجس قرار دیتی ہے. مگر یہ کہ کوئی خاص دلیل آ جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس لیے خون سفید ہونے کے باوجود اگر دودھ کے ساتھ مل جاتا ہے تو خود بھی تو نجس ہے اور دودھ کو بھی نجس کر دے گا. صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی لال خون ہے اس پر کوئی کیمیکل چھڑک کر اس کے لال رنگ کو ختم کر دیا جائے اور سفید رنگ کا خون دوائی اور کیمیکل کے ذریعے سے ہو جائے تو کیا وہ نجس رہے گا یا نہیں رہے گا؟ مشکوک ہونے کی صورت میں وہی اصالت نجاست دم جاری ہوگا، یعنی عمومیت نجاست. اس لیے کہ خون میں رنگ دخیل نہیں ہے، ماہیت.
خون کی ماہیت و حقیقت باقی ہے تو نجاست اپنی جگہ پر باقی رہے گی. بس اس بنیاد پر خون منقلب سفید ہو گیا ہو. خون تھا، آپ نے اپنے سامنے اس پر کیمیکل چھڑک کر کے رنگ کو ختم کر دیا. وہ تو امام نے خود نے بتایا کہ خون ہے، سفید خون ہے، اور وہ حکیم نے بھی بتایا کہ وہ خون تھا جس کا ہم نے تذکرہ کیا، تبریت نام تھا اس کا. یہ پھر اختلافی مسائل لے کر آئیں گے تو نان ایشوز کو ایشوز جو بنایا جا رہا ہے وہی چکروں میں نے خالی کی جو وہ یہی بات ہو گئی نا، گھما پھرا کے کہ دوسرا سوال بھی وہی ہے یعنی پاکیزہ رحم یعنی زنا والے خون نہیں ہے، مقصد وہ ہے. وہ یہ مومن کے خون کو بھی پاکیزہ رحم سے پاکیزہ رحم میں منتقل ہونا کہلاتا ہے. پاکیزہ صلب سے پاکیزہ صلب میں یعنی اس میں کوئی زنا کا کوئی عنصر نہیں، یعنی کوئی حرام کا پہلو نہیں کہ جو بچہ پیدا ہوا حرام سے. یعنی فرماتے ہیں چلے یہ ذرا اختلافی مسئلہ ہے، اگر پوچھنا ہو ایسے اختلافی مسئلے تو یا عمومی نہ ہو، خصوصی طور پر پوچھے تو عرض کریں گے انشاءاللہ. ہاں ہم نے عرض کیا تھا کیا حکیم سے کسی نے آ کے پوچھا کہ امام نوری ہے یا خاکی، یہ اسی طریقے کا سوال تھا. تو حکیم نے جواب دیا کہ چاہے امام خاکی ہو چاہے نوری ہو ہمیں اطاعت کرنا ہے. تو تم قبر میں کام آنے والے سوالات کرو، یہ کیا کہ خاکی یا نوری سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے. وہ سوال کرو جو تمہیں قبر میں کام آئیں گے، اس سے کیا فرق پڑے گا. یہ جواب تھا آغا محسن حکیم کا بات ہے. وہ تو بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں آ گیا. جی ایک دفعہ مولانا صادق حسن صاحب جو ہے پنجاب میں مجلس پڑھنے کے لیے گئے. یہ والا واقعہ پیش آیا. مجلس پڑھ کے جب نیچے اترے تو پورا ایک جو ہے گروہ آ کر کے بیٹھ گیا، اور گروہ کا کام یہ تھا کہ ہر عالم کو پھنسانا. ان کا مقصد یہ تھا اس کو پھنسا کے بدنام کرنا، یعنی عالموں کو بدنام کرنے کا ایک طریقہ تھا. ان کا پورے گروہ تھا. یعنی مولانا صاحب صاحب جو ہے وہ مجلس پڑھ کے نیچے اترے تھے تو ایک حلقے نے آ کے گھیر لیا اور کہا کہ مولانا صاحب سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ سید زادی کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں. اور ہماری فقہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت سے آج تک سارے مراجع نے اجازت دی ہوئی ہے، کسی نے بھی کوئی منع نہیں کیا ہوا ہے، مگر یہ کہ کہیں علاقے میں فساد برپا ہو جائے. تو آخوئی نے لکھا ہے اس فساد کی وجہ سے منع ہوا ہے، شریعت میں منع نہیں ہے نا. وہ ایک آخوئی کا استفتاء آیا تھا، انہوں نے کہا اگر کہیں کسی علاقے میں فساد برپا ہو جاتا ہے، خون خرابہ ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے.
لیکن ذاتی طور پر جو ہے سید زادی کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارے مراجع میں تو بہت زیادہ خمینی نے اپنی بیٹیوں کو جو ہے سادات کرام سے غیر سادات نے دی. گل پاگنی سید تھے، انہوں نے اپنی بیٹی محقق کو دی تھی، محقق جو ہے شیخ تھے وہ. اس طرح خوئی نے اپنی بیٹیاں جو ہے شیخ خاندان میں دی بہت سارے. تو یہ ہمارے مراجع کی روش میں چلی آئے ہیں، کسی نے بھی کوئی منع نہیں کیا ہے. لیکن بہرحال یہ ایشوز جو ہے بنانے کا کام آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو مولانا صاحب صاحب سے پوچھا کہ کیا سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ غیبت سے لے کر آج تک تمام مراجع نے اجازت دی، کسی نے بھی منع نہیں کیا. تو فوراً بول اٹھے کہ کیا کوئی شیخ مہر پر پیشاب کر سکتا ہے؟ نہیں. دیکھ کیسی دلیل پیش کی انہوں نے، نعوذ باللہ، کہ کیا کوئی شیخ مہر پر پیشاب کر سکتا ہے؟ اب یہ دلیل ایسی تھی کہ سارے علماء کو اسی سے قائل کیا تھا اور سارے علماء کو اسی سے بدنام کر دیا تھا. تو مولانا صاحب نے پلٹ کر بالکل برجستہ انہی کے خلاف ایسا جواب دیا کہ اس کو ہکا پکا ہوئے. صاحب نے کہا کہ شیخ پیشاب نہیں کر سکتا، آپ بتاؤ سید کوئی مہر پر پیشاب کر سکتا ہے؟ سید بھی تو مہر پر پیشاب نہیں، مہر کی توہین کرنا حرام ہے. نہیں چاہے شیخ ہو سید ہو، فرق کیا پڑتا ہے؟ نہیں تو اس کو اس کے ساتھ کہاں ملا رہے آپ؟ اب سب لوگ ہکا پکا ایسا جواب آج تک سنا ہی نہیں تھا انہوں نے. تو وہ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے اب کیا کریں، ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے اب کیا کریں، اس کا کیا جواب دیں. کسی کو کوئی جواب نہیں ملا اور آئیں بائیں شائیں کر کے کوئی ادھر سے کھسکنے لگا، کوئی ادھر سے کھسکنے لگا، ایک ایک کر کے کھسک کے چلے گئے، پوری پارٹی چلی گئی. یہ ہوتا ہے برجستہ اسی وقت جو ہے جواب انسان کے پاس حاضر ہونا چاہیے. وہ یہی کہنا چاہتا کہ وہ یہ فرض کر رہے مہر بھی سید ہے اور شیخ جو پر جو ہے پیشاب کرے تو گویا کہ شادی کر رہے ہیں. وہ ایک اشارہ تھا نا ان کا. تو صاحب نے کہا یہ تو سید بھی نہیں کر سکتا ہے، سید بھی مہر کی توہین نہیں کر سکتا ہے. سید کون سا پیشاب کر سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں کر سکتا ہے. ہاں بالکل، ان میں سے ایک معنی کسی بھی مقدسات کی توہین کرنا وہ جائز نہیں ہے. سید بھی تو مہر پر پیشاب نہیں کر سکتا ہے. ہاں وہی دلیل پیش کرتے ہیں مہاراج کرام کی. یہی دلیل ہے کہ قرآن میں مطلق کرا ہے کہ طیب مرد طیب عورتوں کے لیے اور غیر طیب کے لیے نہیں. تو اس لیے مومنین کی آپس میں شادی ہو سکتی، کیوں رکھا؟ بلکہ سادات کرام کی بہت ساری بچیاں بالکل مظلوم ہوئی، ان کو جو ہے کوئی شوہر ہی نہیں مل رہا ہے. یہ ساری پابندیاں اتنی ساری لگائی ہوئی جس کے شوہر ہی نہیں ملتا، بیچاری بوڑھی ہو جاتی، کچھ شادی کے بغیر دنیا سے گزر جاتے. تو خود سادات کرام پر ظلم ہو رہا ہے. کل سے سادات کرام پر بیچاروں پر ظلم ہو رہا ہے خالی کوئی. تو جی جی لا اجد فی محرما، لا اجد فیما اوحی الی محرما. جی بالکل بالکل. فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ہمیں یقین ہے کہ رنگ کے تبدیل ہونے سے ماہیت خون میں تبدیلی واقع نہیں ہوا کرتی ہے، تب تک عمومی قاعدے نجاست خون کی بدولت یہ خون نجس رہے گا، چاہے اس کا رنگ سفید ہو جائے، چاہے اس کا رنگ زرد پڑ جائے. زرد بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے خون، آپ نے دیکھا کبھی کبھی زرد بھی پڑ جاتا ہے، پھر بھی وہ نجس ہوا کرتا ہے. کالا خون خیر اتنا زیادہ گاڑھا تو ابھی تک نہیں دیکھا ہم نے، بالکل کالا ہی ہو جائے، کالا صاف کی طرح ہو جائے گا. تو بالکل ہاں کن کا خون ہو سکتا ہے کالے، ان کا خون جو ہے زیادہ گورا ہو ہے نا، ہمیں کیا پتہ ہے نا. آج کل تو فیشن کی بات ہے نا، نئے نئے فیشن نکلتے ہیں نا.
ہاں حیض میں تھوڑا کالے کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے وہ لال، گاڑھا لال کہلاتا ہے، وہ گاڑھا لال ہوتا ہے. کالا خون تو بالکل نہیں نکلے گا، یعنی بالکل کالا ہو ایسا نہیں، بلکہ گاڑھا لال ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کالے جیسا نظر آتا ہے. حیض کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ذکر کیا گیا نا کہ گاڑھا لال قسم کا خون نکلے گا. اس کے بعد یہاں پر صاحب عروہ نے کہا، جملہ پہلے صاحب عروہ کا ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے متن میں یہ لکھا ہے، مسئلہ 188 میں کہ الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح، وہ بکری کا بچہ کہ جو بکری کے ذبح کرنے پر اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، وَيَكُونُ زَكَاتُهُ كَزَكَاةِ أُمِّهِ تَمَامُ دَمِهِ طَاهِرٌ، بکری کو شرعی طور پر ذبح کرنے سے اس کا بچہ خود بخود تزکیہ ہو جایا کرتا ہے، اور بکری کے بچے کا خون پاک ہے اندر کے حصے میں ہونے کی وجہ سے، کچھ بھی ہو بہرحال پاک ہے. بچے کے ساتھ وہ ماں کو ذبح کیا، وہ اس کا تزکیہ خود بخود، وہ گویا کہ گوشت کا لوتھڑا ہے، نہیں اس طرح سمجھ. لیکن زندہ ہو تو بھی پاک ہے، مردہ ہو تو بھی پاک ہے، یعنی یوں مطلب نکل رہا ہے ابھی. نہیں تو ابھی تو اس کو تو بکری کو شرعی کیا ہوا ہے تو نجس تھوڑی، وہ تو پاک ہے بکری تو ہے. ہاں صحیح ہو گیا. لیکنہ لا یخلو عن اشکالین، لیکن صاحب عروہ نے اشارہ کیا کہ ایک اشکال یہاں پر موجود ہے، خالی از اشکال نہیں ہے یہ بات. اور اس اشکال کو صاحب جواہر نے اس کی وضاحت کی ہے، اس لیے اس اشکال پر توجہ رکھیں گے جس اشکال کا محور یہ ہے کہ سیرت متشرعین میں جو چیز اندر کی پاک قرار دی گئی ہے وہ خون ہے. خون جو بچ جائے نکلنے کے بعد وہ خون پاک ہے، اور سیرت متشرعین میں یہ بچے کا پاک ہونا شامل نہیں ہے، تو اس کو کیسے پاک قرار دیا صاحب عروہ نے؟ یہ محور گفتگو ہے. سیرت متشرعین خالی خون کو شامل ہے، بچے کو تو شامل نہیں ہے. اس لیے اب صاحب جواہر کے الفاظ ملاحظہ کرنا. ہاں امام موسیٰ کاظم کیا نام ہے، امام عسکری علیہ السلام کے علاوہ وہ جو بوڑھا آیا تھا استاد کا استاد، اس نے کہا تھا یہ خون تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہ اسی لیے آیا تھا. اور کہتے ہیں یہ عیسیٰ کی طرح ہے، یہ جو ہے اس نے یہی کہا تھا، اور اس کی بنیاد پر وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا اسی وجہ سے کہ سفید خون کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ ایمان لایا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی طرح وہ احترام کرنے لگ گیا تھا. آغائے صاحب عروہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس بات میں اشکال موجود ہے کہ بکری کو جس طرح تزکیہ کرنے کے بعد پاک و پاکیزہ سمجھتے ہیں اور اس کے بچے کو اس کے تابع ہو کر اس کا تمام خون بھی پاک و پاکیزہ قرار دیں، یہ بعید نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک اشکال موجود ہے.
اور اشکال اپنی جگہ پر صحیح بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دم متخلف جو بکری کے بدن کے اندر رہ جاتا ہے اس کے پاک ہونے کا مدرک منحصر سیرت متشرعہ میں ہے، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی پتا ہے. اور سیرت ایک گونگی چیز ہے، بے زبان چیز ہے، اس میں الفاظ موجود نہیں ہوا کرتا، عمل ہوا کرتا ہے. شریعت پر عمل کرنے والوں کا عمل دلالت کر رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی قول موجود نہیں ہے، کوئی الفاظ موجود نہیں ہے، گونگی چیز ہے. جس طرح اجماع گونگا ہوا کرتا ہے اس طرح سیرت بھی گونگی چیز ہے. اجماع چھوٹے مرحلے میں ہوتا ہے، سیرت بڑے مرحلے میں ہے. کہ اجماع علماء کا ہوا کرتا ہے، سیرت عوام بھی شامل ہوا کرتی ہے اس کے اندر. سیرت بھی تو اجماع ہی ہے، اصل میں عوام کا اجماع ہے. تو یہ دونوں گونگے ہیں، دونوں بے زبان ہیں، دونوں بغیر الفاظ کے. اس لیے مشہور بات ہے کہ اجماع اور سیرت نے دلیل لبی ہے، مغز مطلب ہے، الفاظ نہیں ہے اس کے اندر. مغز دلیل لبی یعنی مغز مطلب ہے، لیکن اس کے اندر چھلکا نہیں لگا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی الفاظ نہیں لگا ہوا، کوئی قول لگا ہوا نہیں. دلیل لبی ہے دونوں. دلیل لبی میں کہا گیا کہ جب الفاظ موجود نہیں تو قدر متیقن کو لیا جاتا، اور قدر متیقن وہی خون ہے جو بکری کے جسم میں رہ گیا ہے. اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ بکری کا بچہ اندر جو رہ گیا ہے پاک ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کا خون پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا ہمیں نہیں پتہ ہے. اس لیے بکری کے بچے کا جو بھی خون ہے وہ عمومی قاعدے نجاست خون میں داخل کرتے ہوئے بکری کے بچے میں جو بھی خون نکلے گا وہ نجس ہوگا، مگر یہ کہ بکری کے بچے کو دوبارہ ذبح کیا جائے. جس طرح بکری کو ذبح کیا گیا بکری کے بچے کو بھی ذبح کیا جائے تو اس کا بھی تزکیہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. یا یہ کہ آپ عمومی قاعدے نجاست خون کو نہ مانیں جبکہ وہ عمومی قاعدے کو آخوئی نے قبول کیا تھا. نجاست خون کے سلسلے میں آخوئی نے قبول کیا تھا کہ خون کے اندر عمومیت نجاست ہے، اسی دلیل کی سے جو روایت جو ہے قابل قبول تھی ان کے نزدیک. بس یا تو آپ کہیں کہ بکری کے بچے کو دوبارہ ذبح کر کے پاک کریں گے اس کا خون، یا یہ کہ قاعدے عمومیت نجاست خون کو نہ مانیں اور شک کی صورت میں قاعدے طہارت جاری کر دیں تو پھر بھی پاک ہو جائے گا. ورنہ عمومی نجاست کا قانون تھا کہ سیرت متشرعین کے لحاظ سے خالی خون نجس تھا. خون بھی جب پاک ہو گیا تھا اندر کا، باقی تو سب چیزیں نجس ہیں. اور شک کرتے کہ جو بکری کے بچے میں سے جو خون نکل رہا ہے وہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا. اصالت و طہارت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے یا ذبح دوم کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، لیکن قاعدہ اصلی جو تھا ہمارا وہ تھا کہ خون کو اصل میں نجس سمجھا جائے. تمام خون نجس، مشکوک خون کو بھی نجس کے دائرے میں داخل کریں تو بکری کے بچے کا خون نکلے گا وہ سب کا سب نجس ہونا چاہیے. یہ آغائے صاحب جواہر کا اشکال تھا بکری کے بچے میں کہ اس کا خون کیوں پاک ہوگا. کیوں الحاق بما، بکری کے خود کے ساتھ جو اس کی ماں ہے اس کے ساتھ تزکیہ ملحق کرنے کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ روایات میں موجود ہے زکوٰۃ امہ زکوٰۃ الجنین، بچے کا تزکیہ وہی ماں کا تزکیہ ہے. لیکن بہرحال جو ہے ان روایات سے قطع نظر قانونی لحاظ سے ہم دیکھیں تو قانونی لحاظ سے
عموم نجاست خون کی بنیاد پر متشرعین کا قانون بھی وہاں پر نہیں چلتا، اور عمومیت نجاست خون کی بنیاد پر بکری کے بچے کا خون نجس ہونا چاہیے، مگر یہ کہ ذبح شرعی دو بم بکری کے بچے میں انجام دے، یہ قاعد عموم نجاست خون کو قبول نہ کرے اور مشکوک خون کے اندر قاعد طہارت و قاعد اصالت و طہارت جاری کرے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہاں جو نکلے گا وہ نجس ہوگا، باقی جو اندر رہ جائے گا پاک رہے گا۔ ہاں وہ لیکن اگر فرض کر روایت نے کہا ہے کہ ماں کا ذبح کرنا وہ بچے کا ذبح خود بخود ہی ہے، پھر کیا کریں؟ خود روایت نے آ کے کہا ہے کہ ماں کو ذبح کر دیا، بچہ اندر کا خود بخود پاک ہو گیا، ختم ہو گیا، پاک ہو جائے گا، وہ سب پاک ہو جائے گا، اندر کا خون جو ہے متخلف خون کی طرح ہو جائے گا بس۔ ہاں اگر ذبح والا قول مانے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر جو ہم کہیں گے نہیں وہ خود بخود پاک ہو گیا، یعنی اندر کا بکری کے بچے کا خون بھی وہ متخلف خون کی طرح ہے، تابع ہو جائے، تابع کی بنیاد پر۔ تو یہاں تک بکری کے بچے پر کیا اشکال تھا آپ نے ملاحظہ کیا، لیکن وہ خون کہ جس بکری کو یا جس حیوان کو کتے نے شکار کیا ہے، کتا بھی شکاری کتا ہونا چاہیے، عام آوارہ کتا نہیں ہونا چاہیے، شکاری کتا جو ہے شکار کی اس سکھایا ہوا کتا ہے، اس کو کتے کو ٹریننگ دی گئی ہے شکار کی، وہ والا کتا ہے، ہاں شکاری کتا ہے، یا وہ بکرا جو آلات صید کے ذریعے سے شکار کیا گیا ہے، آلات صید مثلا تیر کے ذریعے سے شکار کیا گیا، تیر مار کے اس کو شکار کیا گیا، کتے کو نہیں بھیجا گیا، تیر کو بھیجا گیا، تو تیر کے ذریعے سے شکار کیا، تو خون کتے کے شکار کے بعد جو نکل جاتا ہے یا تیر کے شکار کے بعد جو خون نکل جاتا ہے، تو اندر جو باقی خون ہے وہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اب دوسری بحث ہے۔ ہاں بندوق بھی آلات شکار میں سے، تیر کی طرح بندوق ہے، مطلب آلات شکار، تو کیا وہ خون جو کتے کے شکار کے بعد یا بندوق کے شکار کے بعد یا تیر کے شکار کے بعد جو خون اندر بچ جاتا ہے، تو کیا وہ خون پاک ہوگا یا نہیں؟ کہتے جی ہاں پاک ہوگا، اس لیے کہ سیرت متشرعین قطعی طور پر قائم ہے اس بات کے اوپر کہ اندر رہ جانے والے ذبیحہ کے اندر جو خون ہے وہ پاک ہوا کرتا ہے۔ متشرعین عمل کرتے ہیں اس خون میں کہ جو کسی بھی شکار کے اندر رہ گیا ہو، اس کے اندر جو ہے اس کو پاک کا عمل دیتے ہیں، اور اس خون سے کوئی اجتناب نہیں کرتے ہیں، اور کسی ایک سے بھی سنا نہیں گیا آج تک کہ وہ چیز جس کو حیوان نے شکار کیا ہو، شکار شرعی ہوا ہو، اور اس میں سے مقدار متعارف خون نکل گیا ہو، تو شارع نے بھی اس کو منع نہیں کیا ہے کہ اس خون سے بچنا ہے یا نہیں بچنا ہے، تو اس کی وجہ سے عموم نجاست خون سے یہ شکاری کتے والا، شکاری آلات والا اندر کا جو خون ہے سیرت متشرعہ کے ضمن میں شامل ہو کر عموم نجاست خون کے قاعدے خارج ہو کر پاک ہو جائے گا۔ ہاں عادی خون نکل جانے کے بعد کی بات ہے۔ اگر شک ہو جائے کیا یہ خون حیوان کا ہے یا حیوان کا نہیں ہے، حیوان سے مطلب خون جہندہ والا حیوان کا ہے یا خون جہندہ والا حیوان کا نہیں،
شک کی صورت میں شبہ موضوع یا اصل برات جاری کریں گے، قاعدہ طہارت جاری کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ خون کسی انسان و حیوان کا ہے یا رنگ ہے، اس میں رنگ میں بھی شک ہونے لگتا ہے، رنگ ہے یا بناوٹی طور پر ایسا شربت کا مایہ بنایا گیا ہے، مثلا شربت کا مایہ جو ہے وہ بھی لال رنگ کا تو ہو سکتا ہے، یہ شہد میں اس طرح ملایا گیا کہ شہد کے ساتھ ملا کر کے یہ خون کی طرح نظر آ رہا ہے، یا انار کا رس اس طرح ملایا گیا کہ جس طرح انار کا رس ہوتا ہے تو خون کی طرح نظر آ رہا ہے، کسی چیز میں ملایا ہے، شک ہو رہا کہ یہ خون ہے بھی کہ نہیں ہے، خون ہونے میں شک ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اس میں قاعدہ طہارت جاری ہوگا، اس کو پاک سمجھا جائے گا۔ اب اگر شک ہو جائے کہ فلاں حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کا یہ خون تو ہے، لیکن کیا یہ اندر کا خون ہے یا باہر والا خون ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا، پھر بھی اس کو قاعدہ طہارت کی بنیاد پر پاک مانا جائے گا۔ یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ خون ہے تو حیوان کا خون، لیکن خون جہندہ والا حیوان کا خون ہے یا غیر جہندہ والا خون کا حیوان کا ہے، سانپ اور مگرمچھ کا خون ہے یا کسی انسان، شیر، بھیڑ، بکری کا خون ہے، پتہ نہیں چل رہا، تو اس کو بھی پاک مانا جائے گا۔ مچھلی کا خون ہے یا گوسفند کا خون ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، اور اپنے کپڑے میں لگا ہوا خون دیکھا تو اس میں بھی وہ پاک سمجھنا ہے، قاعدہ طہارت، کپڑے میں لگا ہوا